بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب غسل الرجلين في النعلين باب دھونا پاؤں کا جوتوں کے اندر ہی، مثلا چپل پہنی، نال کہتے ہیں چپل کو جس کے تلوے ہوں اور اوپر ہلکے سے سٹریپس ہوں. جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں عموماً گھروں میں چپل پہنے جاتے ہیں، اور اگر کسی نے چپل پہنا ہوا اور وہ اتارتا نہیں ہے اور پاؤں کو آگے کر کے ویسے ہی دھو لیتا ہے تو کیا ایسا کر سکتا ہے؟ کیا اس سے وضو ہو جائے گا؟ ولا یمسح علی النعلین، اور نہیں وہ مسح کرتا نالین پر، یعنی مسح نہیں کرتا نالین کو، یعنی اچھی طرح ملتا نہیں. یعنی مراد اس سے کون سے چپل ہیں؟ جس میں صرف تلا ہوتا ہے. یعنی کیا وضو کے لیے شرط ہے کہ سارے جوتے اتارے ہی جائیں، یا کبھی مثال کے طور پہ کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں آپ جوتے اتاریں تو جوتے چوری بھی ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا جوتا پہن کے وضو ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ اتنی سختی کرتے ہیں کہ جوتا اتار کے ہی وضو کریں، جوتے سمیت وضو نہیں کرنا چاہیے، یہ وضو کے لیے بیٹھنا نہیں چاہیے. اب اس کی ہم دلیل دیکھیں گے کہ کیا اس میں ہے. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن سعید المقبوری عن عبید بن جریج انه قال لعبد الله بن عمر یا ابا عبد الرحمن رأیتک تصنع اربعا. ابن جریج جو ہیں یہ عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں جو حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں. یا ابا عبد الرحمن، ان کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن. رأیتک، میں دیکھتا ہوں تجھ کو، تصنع اربعا، کہ تم چار کام کرتے ہو، چار چیزیں میں تمہارے اندر دیکھتا ہوں. لم ارا احدا من اصحابک، نہیں میں نے دیکھا تیرے ساتھیوں میں سے کسی کو یصنعھا کہ وہ ان کو کرتا ہو. قال وما ہی یا ابن جریج، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے ابن جریج وہ کیا ہیں؟ قال رأیتک، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تجھ کو، لا تمس من الارکان، کہ نہیں تم چھوتے کونوں میں سے، الا الیمانیین، مگر دو کونوں کو. یعنی جب آپ طواف کرتے ہیں تو میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ صرف دو کونوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، کعبہ شریف کے چاروں کونوں کو ہاتھ نہیں لگاتے. یمانیین، یہ یمن کی طرف ہے، رکن یمانی جس کو بولتے ہیں، حجر اسود کے پچھلی طرف جو ہے، اور دوسرا حجر اسود والی جگہ. یمانیین سے کیا مراد ہے؟ رکن یمانی اور حجر اسود. ورأیتک، اور میں نے دیکھا تجھ کو. ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تجھ کو، کس کو؟ عبداللہ بن عمر کو. تلبس النعال السبتیۃ، کہ تم سبتی جوتی پہنتے ہو. نعال جوتا، چپل. السبتیہ، سبتیہ کہتے ہیں چمڑے کی ایسی جوتی جس چمڑے پہ بال نہ ہو، یعنی پلین چمڑے کی. اس جوتی کو کہتے ہیں جسے گائے کی کھال کو رنگ کے بنائی جاتی تھی لیکن اس پہ بال نہیں ہوتے تھے، پلین چمڑا، یعنی لیدر شوز، لیکن بند نہیں، چپل کی طرح کے سٹریپس والے. ورأیتک، اور میں نے دیکھا تجھ کو، تصبغ بالصفرۃ، کہ تم رنگتے ہو زردی کے ساتھ، یعنی زرد رنگ سے رنگتے ہو. کیا رنگتے ہو؟ بال یا کپڑے. ورأیتک، اور میں دیکھتا ہوں تجھ کو، اذا کنت بمکہ، کہ جب تم مکہ میں ہوتے ہو، احل الناس، لوگ احرام باندھ لیتے ہیں، اذا رأوا الہلال، جب وہ ہلال دیکھتے ہیں، یعنی پہلی رات کا ذوالحج کا چاند. ولم تحل انت، اور نہیں تو احرام پہنتا، حتی کان یوم الترویۃ، یہاں تک کہ یوم الترویہ آ جائے. یوم الترویہ 8 ذوالحج کو کہتے ہیں. اس کو یوم الترویہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن میں لوگ اپنے جانوروں کو پانی وغیرہ پلا کر تیار کیا کرتے تھے حج پر جانے کے لیے. قال عبداللہ بن عمر جواب دیتے ہیں کہ میں یہ چار کام کیوں کرتا ہوں. اما الارکان، جہاں تک کونوں کا تعلق ہے، فإنی لم ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یمسو، کہ وہ چھوتے تھے، الا الیمانیین، مگر یہی دو کونے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے حج میں یا عمرے میں صرف انہی دو کونوں کو ہاتھ لگاتے دیکھا، تو اس لیے میں بھی صرف ان کو ہی ہاتھ لگاتا ہوں. اور یہ اتباع کی مثال ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت ہو کیا کرو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. تو کہا یہ جاتا ہے کہ صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے اتباع میں بہت آگے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے. وَأَمَّا النِّعَالُ السَّبْتِيَّةُ، اور جہاں تک سبتی نعال کا تعلق ہے، جوتوں کا تعلق ہے، فإنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس النعل، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی جوتا پہنا تھا. التی لیس فیہا شعر، کہ جس میں بال نہیں ہوتے تھے. وَيَتَوَدَّأُ فِيهَا، اور اس میں وہ وضو بھی کر لیا کرتے تھے.
اب صرف یہ جو 2 لفظ ہیں ان کی خاطر امام بخاری اس باب میں یہ حدیث لے آئے ہیں، اتنی لمبی حدیث صرف ان 2 لفظوں کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں کے اندر ہی وضو کر لیا کرتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چپل وغیرہ پہنے ہوئے اگر پانی اوپر سے ڈال لیا جائے اور پانی پاؤں کو اچھی طرح چھو جائے اور پاؤں دھل جائے تو اس کی اجازت ہے، کیونکہ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جو کیچڑ والی ہوتی، آپ کو وہاں پاؤں دھونے کی ضرورت ہوتی۔ اب اگر آپ جوتا اتار کے پیچھے رکھ دیں اور کیچڑ پہ کھڑے ہو کے پانی سے دھوئیں اپنے پاؤں اور پھر کیچڑ والے پاؤں پھر جوتے میں پہن لیں تو عقل مندی تو نہیں، لیکن انسان کہاں سے دلیل لائے؟ تو یہ سنت موجود ہے۔ فإنی احب ان البسها، تو میں پسند کرتا ہوں، مجھے محبت ہے کہ میں ایسے ہی جوتے پہنوں، حالانکہ یہ نہ کوئی فرض تھا، نہ سنت تھا، نہ نفل تھا، صرف آپ کی محبت کی خاطر آپ جیسے کام کرتے تھے۔ وَأَمَّا السُّفْرَةُ، اور جہاں تک زردی کا تعلق ہے، فإنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یصبغ بها، کہ وہ رنگتے تھے اس کے ساتھ، فإنی احب ان اصبغ بها، تو میں پسند کرتا ہوں کہ میں بھی اسی کے ساتھ رنگ دوں۔ وَأَمَّا الْإِحْلَالُ، اور جہاں تک احرام پہننے کا تعلق ہے، فإنی لم ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یحلو، کہ آپ احرام باندھتے، حتی تنبعث به راحلته، یہاں تک کہ آپ کی اونٹنی آپ کو لے کے اٹھ جاتی، چل پڑتی۔ تنبعث، انبعاث ہوتا ہے اٹھنا، یعنی اونٹنی پہ سوار ہو جاتے تھے اور اونٹنی منا کی طرف چل دیتی تھی، تو رستے میں احرام پہننے سے مراد یہ احرام کی نیت کرتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہم کو کہ اگر کوئی شخص مکہ جا رہا ہے عمرہ کرنے کے لیے، جیسے خواتین ہیں آپ، تو گھر میں آپ اپنا پورا ڈریس وہ پہن لیتی ہیں جس میں آپ کو عمرہ کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈریس پہنتے ہی آپ نے احرام کی نیت کر لی، اسی ڈریس میں آپ ایئرپورٹ جا سکتے ہیں، آپ اسی ڈریس میں جہاز پہ بیٹھ سکتے ہیں اور وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو حلال حالت میں انسان کر سکتا ہے۔ جو ہی میقات آئے، اعلان ہو، تو اس وقت کیا کرے انسان؟ نیت کر لے اور اس وقت لبیک پڑھنا شروع کر دی۔ احلال کا مطلب ہے بلند آواز سے لبیک پڑھنا۔ تحلیل جو ہے یہ لبیک اللہم لبیک کو کہتے ہیں۔ آپ لبیک کب کہنا شروع کرتے ہیں؟ جب کیا ہوتا ہے؟ اونٹنی اٹھ جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب جہاز اٹھ جائے، چلتا رہے، تو میقات پہ جا کے لبیک کہہ سکتا ہے انسان۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں بہت سے لوگ جن کو علم نہیں ہوتا، گھر سے ہی احرام پہن کے چل پڑتے ہیں، ایئرپورٹ جاتے ہیں، 10 گھنٹے فلائٹیں لیٹ ہوتی ہیں، وہاں پھر وہ پریشان ہوتے ہیں، نہ سو سکتے، نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں احرام پہن کے انسان بت بن جائے صرف اور کوئی کام نہ کرے۔ حالانکہ احرام سوائے چند ممنوع چیزوں کے، جس کا ذکر کتاب الحج میں آ جائے گا، نہیں روکتا اور باقی کاموں سے روزمرہ زندگی کے۔ تو ایسی صورت میں اگر انسان کو یہ ہو کہ مشقت ہو جائے گی مجھ پر احرام کی، تو خواہ اس نے کپڑے پہن بھی لیے ہوں گھر سے، نیت نہ کرے۔ نیت کہاں کرے؟ جب میقات آ جائے، سہولت کے لیے۔ تو عبداللہ بن عمر کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جب اونٹنی چل پڑتی تو پھر آپ احرام پہنتے۔ یہاں پر یہ جو رنگنے کی بات ہے نا، یہ تھوڑی سی ذرا قابل غور ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امامہ کو زرد رنگ سے رنگا، اور رنگنے کے لیے آپ ورس اور زعفران لگاتے تھے۔ ورس ایک ایسی بوٹی ہے جس کو ابالیں تو پیلا رنگ آتا ہے، اور زعفران خوشبودار چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے اپنے امامہ کو یا لباس کو اس رنگ میں رنگا۔ پھر اسی طرح حضرت ام المومنین ام سلمہ نے کچھ بال ایک مرتبہ دکھائے جو سرخ رنگ کے تھے، یعنی رنگے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں، لیکن حضرت انس یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو نہیں رنگا کرتے تھے، خضاب نہیں لگاتے تھے۔ یہ کنٹراڈکشن ہو گئی، ایک حدیث کچھ کہہ رہی ہے، دوسری کچھ۔ ام سلمہ آپ کی وائف ہیں، انس جو ہیں وہ بیٹے کی طرح ہیں، 10 سال کی عمر میں آپ کے پاس آ گئے تھے، تو دونوں ہی جھوٹے نہیں تھے، تو یہ کیا کنٹراڈکشن ہے؟ حضرت ام سلمہ نے ہو سکتا ہے کہ ان بالوں کے اترنے کے بعد، یعنی کچھ بال آپ کے چند ایک سفید بھی تھے، تو ہو سکتا ہے انہوں نے اس پر خوشبو لگائی ہو جس کی وجہ سے وہ رنگ بعد میں آ گیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک آدھ مرتبہ خضاب لگایا ہو۔ پھر اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ حضرت انس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود لگاتے ہوئے نہ دیکھا ہو، تو وہ صرف یہ بتاتے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی لگایا۔ مثلا آپ میں سے بہت سے لوگ جیسے گھر میں مہندی یا بال رنگتے ہیں، تو ضروری تو نہیں کہ آپ سب کو بلا کے کہ آؤ دیکھو میں رنگ رہا ہوں اپنے بالوں کو، یعنی یہ ایک ایسا فعل ہے کہ جو انسان عموماً سب کے سامنے نہیں کرتا۔ اس لیے حضرت انس کا کہنا کہ میں نے آپ کو نہیں دیکھا خضاب لگاتے ہوئے، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اور اس سے دلیل کیا ملتی ہے کہ بالوں کو رنگ کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات یہ کہ بالوں کو بھی رنگا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ نیچرل کلرز ہوں، پنک نہیں بنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ
مرد کے لیے سفید کے علاوہ دوسرے رنگ کا کپڑا بھی پہننا جائز ہے، لیکن عورتوں سے مشابہت والے یا وہ خاص کلر جو صرف عورتیں پہنتی ہیں وہ نہ پہنے جائیں. یعنی کچھ کلرز تو کامن ہیں مردوں اور عورتوں کے درمیان، اور کچھ ایسے ہیں جو عورتوں سے مخصوص ہیں. اب وہ کون سے ہیں؟ اب وہ گن کے تو نہیں بتائے جا سکتے، سب کو پتہ ہی ہے کہ عورتوں کے مخصوص کلرز کیا ہیں جو مردوں کو نہیں پہننے ہوتے، اور یہ ہر معاشرے اور کلچر کے اعتبار سے بھی ان میں فرق ہو سکتا ہے. مثلا ہمارے ہاں مرد سرخ لباس نہیں پہن سکتا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سرخ حلہ جو ہے وہ پہنا. اور عورتوں جیسے رنگ پہننے سے منع کیوں کیا گیا؟ کہ عورتوں کی مشابہت نہ ہو. باب التیمم فی الوضوء والغسل، وضو اور غسل میں دائیں طرف سے شروع کرنا. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سیرین عن ام عطیہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہن. حضرت ام عطیہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا. کب فرمایا؟ فی غسل ابنتہ، آپ کی بیٹی کو غسل دیتے وقت. ابدأن بمیامنہا، کہ اس کو دائیں طرف سے غسل دینا شروع کرنا. یعنی مردے کو جب غسل دیا جائے تو کہاں سے شروع کیا جائے؟ یہ انسان خود، یعنی جیسے جسم پہ صابن ہی لگانا ہے. اب یہ نہیں کہ یہ فرض ہے، یہ چیز یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے. ایک مسلمان کی پہچان ہے کہ وہ اپنا سب کام دائیں طرف سے شروع کرتا ہے. تو اسی طرح مردے کو غسل دیتے وقت دونوں طرف سے شروع کیا جا سکتا ہے، لیکن احسن اور باعث فضیلت کیا ہے کہ دائیں طرف سے شروع کیا جائے. وَمَوَادِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا، اور سب سے پہلے کیا کیا جائے؟ وضو کے آزاد ہوئے جائیں. یعنی مردے کو غسل دیتے وقت سب سے پہلے وضو کروایا جائے اور دائیں طرف سے شروع کیا جائے. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني اشعث بن سليم قال سمعت ابي عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعجبه. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آتا تھا التیمن، دائیں ہاتھ سے شروع کرنا، فی تنعلہ، اپنے جوتے میں، یعنی دائیں طرف سے جوتا پہننا شروع کرتے، وترجلہ، اور کنگھی کرنا. کنگھی بھی آپ کہاں سے شروع کرتے؟ یعنی رائٹ ہینڈ سے، رائٹ سائڈ سے. وطہورہ، اور اپنے آپ کو پاک کرنا یعنی نہاتے وقت. وفی شأنہ کلہ، اور اپنے تمام کاموں میں، الا یہ کہ جن کو آپ نے بائیں ہاتھ سے کرنے کا حکم دیا، اور وہ نجاسات وغیرہ جیسے ناک صاف کرنا یا استنجا وغیرہ. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کس قدر صفائی، ستھرائی اور نظافت، ان تمام چیزوں کی کتنی کیئر کرتا ہے اور کتنا حکم دیتا ہے. باب التماس الوضوء، تلاش کرنا، التماس تلاش کرنا، الوضوء وضو کا پانی. اذا حانت الصلاۃ، جب نماز کا وقت آ جائے، یعنی جب نماز کا وقت آ جائے اس وقت وضو کا پانی تلاش کرنا شروع کرے انسان، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ وقالت عائشہ حضرت الصبح، صبح حاضر ہوئی یعنی صبح کا وقت آ گیا. فلتمس الماء، پانی تلاش کیا گیا. فلم یوجد، تو نہ پایا گیا. فنزل التیمم، تو تیمم کا حکم نازل ہو گیا. آپ کے ساتھ بھی کئی دفعہ ایسے ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ سو کر اٹھے ہیں اور ٹینکی کا پانی ختم ہو چکا ہے، اور صرف ٹینکی کا نہیں، ٹینک کا بھی ختم ہو چکا ہے، اور گھر میں کوئی پانی نہیں ہے، اور اس وقت آپ کہیں اور آس پاس ایسی جگہ نہیں جہاں سے پانی لا سکیں. تو اس میں اپنے آپ کو ملامت نہ کریں کہ میں رات چیک کر کے سوتی اور پھر ایسا ہوتا اور ویسا ہوتا. بس جو ہو گیا سو ہو گیا. یہاں گنجائش یہ نکلتی ہے کہ نماز کا وقت آئے تو پانی تلاش کیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، وحان وقت آ گیا تھا، حین تو آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں، صلاة العصر عصر کا وقت، عصر کی نماز کا وقت آ گیا. فالتمس الناس الوضوء، لوگوں نے پانی ڈھونڈنا شروع کیا. فلم یجدوا، تو انہوں نے نہ پایا. فأتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضوء، تو لایا گیا آپ کے پاس وضو کا پانی. فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رکھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فی ذالک الاناء، اس برتن میں، یدہ، اپنا ہاتھ، یعنی تھوڑا سا کہیں سے پانی ملا، آپ کے پاس لایا گیا، آپ نے اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا. وامر الناس ان یتوضؤوا منہ، اور حکم دیا لوگوں کو کہ اس سے وضو کرتے جائیں. قال فرأیت الماء، راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ پانی ینبع، نکل رہا ہے، پھوٹ رہا ہے، من تحت اصابعہ، آپ کی انگلیوں کے نیچے سے، جیسے چشمہ پھوٹ رہا ہو. حتی تودؤوا من عند آخرہم، یہاں تک کہ ان کے آخری انسان نے بھی وضو کر لیا. علامات نبوت میں یہ حدیث مزید تفصیل کے ساتھ آئے گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا.
آپ کہیں بھلا یہ ہم تو نہیں مانتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پانی میں ہاتھ رکھیں اور پانی بڑھتا چلا جائے؟ زمزم کو مانتے ہیں؟ وہ کیسے نکلا تھا؟ ایک نبی جو ابھی نبی نہیں بنا تھا، ابھی بچہ ہی تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے ایڑیاں مارنے سے، تو اگر ان کے ایڑیاں مارنے سے پانی پھوٹ سکتا ہے تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک نبی تھے، آپ سے یہ معجزہ صادر کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور یہ آپ کی نبوت کی علامات میں سے ہے کہ تھوڑے سے پانی میں آپ نے ہاتھ رکھے رکھا، پانی بڑھتا رہا یہاں تک کہ سب نے وضو کر لیا۔ باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان، باب پانی جس سے انسان کے بال دھوئے جائیں، کیا اسے ری یوز کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ کیا بال پاک ہیں یا ناپاک ہیں۔ وکان عطا، اور عطا جو تھے، لا یرا به بأسا، اس میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے، ان یتخذ منها الخیوط، کہ بنا لی جائیں ان بالوں سے، خیوط خیط کی جمع ہے، خیط دھاگے کو کہتے ہیں، دھاگے، والحبال حبل کی جمع ہے، رسیاں، یعنی بالوں سے رسیاں اور دھاگے بنانے کو جائز سمجھتے تھے، یعنی ایسا کیا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے ان کو، انسانوں کے ہوں یا جانوروں کے ہوں یا کسی بھی چیز کے۔ وسؤر الکلاب، اور کتوں کا جھوٹا، وممرھا فی المسجد، اور ان کا مسجد میں گزرنا، یہ کس کی رائے ہے؟ عطا بن یسار کی۔ وقال الزہری، اور زہری کا کہنا ہے، اذا ولغ الکلب، جب جھوٹا کر جائے یا منہ مار جائے کتا، فی اناء، کسی برتن میں، لیس لہ وضوء غیرہ، نہیں ہے اس کے لیے وضو کا پانی سوائے اس پانی کے، یتوضأ بہ، تو اسی سے وضو کر لے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ جو ہمارے ہاں بہت پانی کے انبار ہیں ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ نے شاید ان عورتوں کو خود کہیں راستے میں سفر کرتے ہوئے یا کسی فلم میں دیکھا ہوگا جو چند گھڑے اٹھائے ہوئے میلوں پہاڑی علاقوں کو سفر کرتی۔ اب ایسے ہی اگر ایک عورت نے لا کے گھڑے رکھے ہیں اور ان کے گھر بھی کھلے ہوتے ہیں اور کوئی جانور گزرا، جیسے کتا ہی گزرا اور اس نے منہ مار دیا، تو وہ سارا پانی گرا سکتی ہے جو اتنی محنت سے اٹھا کے لائی ہو۔ ایسے لوگوں کی سہولت کے لیے کیا حکم ہے کہ اسے اگر وضو کرنا ہے تو اس جھوٹے پانی سے بھی وضو کر سکتی ہے، لیکن اگر اور پانی میسر ہے تو بلا وجہ آپ اس سے نہ کریں۔ یعنی بہت سی چیزیں ایسی جن کو بظاہر دیکھ کے آپ کو کراہت محسوس ہوگی، تو یہ صرف دین کی وسعت کے لیے بیان ہوئی ہیں کہ دین میں اس کی اجازت ہے، اس کی گنجائش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں جس میں آپ نے فرمایا تھا، بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ السہلۃ، کہ میں ایک ایسا دین دے کر بھیجا گیا ہوں، الحنیفیہ جو دین حنیف ہے اور جس میں یعنی توحید ہے، السمحہ جس میں بڑی خیر خواہی، سہلہ بڑی آسانی ہے، اور یہی اس کی آسانیاں ہیں کہ مشقت کے وقت، مشکل کے وقت، تکلیف کے وقت تھوڑے سے تھوڑے پانی میں بھی وضو کر لینا، پاک میسر نہیں تو ناپاک میں بھی وضو کر لینا جو ہے وہ جائز ہے۔ یعنی اس میں کیا ہے کہ اس پانی سے وضو کرنا بہتر ہے بنسبت تیمم کرنے کی۔ وقال سفیان ثوری کہتے ہیں، ھذا الفقہ بعینہ، کہ یہی سمجھ ہے، یقول اللہ تعالی، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، فلم تجدوا ماء، اگر تمہیں پانی نہ ملے، فتیمموا، تو تم تیمم کر لو۔ وَهَذَا مَاءٌ وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَيَتَيَمَّمُ، وَهَذَا مَاءٌ، اور یہ ایک پانی ہے، یعنی کتے کا جھوٹا بھی جو ہے پانی ہی ہے، وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ، اور اگر دل میں اس کی طرف سے کوئی ملال ہو تو کیا کرے، یتوضأ، وضو کر لے، وَيَتَيَمَّمُ، اور تیمم بھی کر لے، یعنی احتیاطاً دونوں چیزیں کر لے تاکہ اس کے دل کا ملال نکل جائے۔ یہ ایک دوسری رائے ہے۔ اب یہ رائے 2 3 ہی یہاں کیوں آ رہی ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کوئی حکم ثابت نہیں ہے، اس لیے پھر 2 3 کا ذکر آ گیا۔ حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا اسرائیل عن عاصم عن ابن سیرین قال قلت لعبیدۃ عندنا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبناہ من قبل انس۔ ابن سیرین عبیدہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال ہے، شعر، اصبناہ، پایا ہم نے اس کو، من قبل انس، حضرت انس کی طرف سے، یعنی وہ حضرت انس کے پاس تھا، ان سے ہم نے لے لیا، او من قبل اہل انس، یا انس کے گھر والوں سے لیا ہم نے، ظاہر حضرت انس کی چیزیں گھر والوں کی تھیں اس لیے دونوں میں فرق نہیں۔ فقال، تو اس نے کہا، کس نے؟ عبیدہ نے، کیا کہا؟ لأن تکون عندی شعرۃ منہ احب الی من الدنیا وما فیہا، کہ ہوتا میرے پاس ایک بال بھی ان میں سے تو زیادہ پیارا ہوتا مجھے وہ ساری دنیا سے اور جو کچھ اس میں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ایک بال مجھے مل جاتا تو میرے نزدیک وہ دنیا کی تمام دولت سے بڑھ کے بہترین چیز تھی۔
یہ محبت کی علامت ہے. اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام نے آپ کے بعد ان چیزوں کو بھی سنبھالا، آپ کے لباس کو، آپ کے بالوں کو. آپ کی زندگی میں بھی آپ کی بڑی قدر کرتے تھے، لیکن جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان چیزوں کی ویلیو اور زیادہ بڑھ گئی اور شوق بڑھ گیا. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کشمیر میں ایک حضرت بل ہے، یہ کوئی شخص نہیں ہے، یہ بل دراصل میں بال ہی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال دفن ہے، اور اس بال کے دفن ہونے کی وجہ سے، اب معلوم نہیں وہ روایت درست ہے یا نہیں، لیکن جو کچھ بھی ہے مگر منسوب ضرور ہے اس جگہ سے، تو اس کی وجہ سے اس جگہ کا اتنا احترام ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب انڈین گورنمنٹ نے اس کو نقصان پہنچایا تو کتنا شور اٹھا تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کا ایک اظہار ہے، اور یہ محبت کو غلو نہیں اور ناجائز نہیں، اور یہ کہنا کہ جی یہ کیا بال ہی لے کے بیٹھے رہو، عمل کرو. عمل اپنی جگہ ہے، لیکن یہ اظہار محبت اپنی جگہ ہے. ہمیں ایسے خشک عمل کا حکم نہیں دیا گیا کہ جس میں ہم صرف اسٹریٹ فارورڈ 2 and 2 4 کر کے عمل کر لیں. نہیں، اس میں چاہت، محبت، احترام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. اور ہمارے ہاں مشکل یہ 2 گروہ بن گئے. ایک نے صرف محبت پہ ہی تکیہ کر لیا کہ صرف محبت ہی کافی ہے، بالوں کا دیدار کر کے یا چوم کے یا اس جگہ کو سجدے کر کے سمجھا کہ ہمارا کام تمام ہو گیا. اس کے ری ایکشن میں دوسرا گروہ یہ کہ وہ ان ساری چیزوں کی نفی کر کے صرف اور صرف عمل کی باتیں کرنے لگا، جبکہ بہترین عمل ان دونوں چیزوں سے مل کر بنتا ہے کہ جس میں عمل کی بات بھی ہو لیکن محبت بھی ساتھ ہو. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے. اور جیسا کہ وہ حدیث پیچھے باب حلاوت الایمان میں پڑھ چکے ہیں کہ ایمان کی مٹھاس، حلاوت اسے نصیب ہوتی ہے جسے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دوسری چیز سے زیادہ پیاری ہو جائے. وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ہر دوسری چیز سے بڑھ کے ان کا حکم مانے. حکم ماننا بھی اسی وقت آسان ہوتا ہے جب کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے. تو یہاں بال سے محبت جو تھی دراصل آپ ہی سے محبت کا ایک حصہ تھی. حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال حدثنا سعید بن سلیمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سیرین عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما حلق رأسه کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا سر منڈوایا، کان ابو طلحہ تو ابو طلحہ جو تھے اول من اخذ من شعره سب سے پہلے تھے جنہوں نے آپ کے بال لیے، یعنی سب سے پہلے یہ کام ابو طلحہ نے کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. اگر بال رکھنا یا دیکھنا یا اس سے محبت کرنا ایک بدعت ہوتی، ایک ناجائز کام ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ابو طلحہ سے کہتے کہ تم یہ بال مت اٹھاؤ، یہ غلوب نہیں ہے. اس وقت یہ باتیں پھر ناجائز ہو جاتی ہیں کہ جب صرف یہ کام انسان شروع کر دے اور عمل کا کچھ نہ کرے. باب اذا شرب الکلب فی اناء، باب جب پی جائے کتا کسی برتن میں تو پھر کیا اس کا حکم ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شرب الكلب جب کتا پانی پی لے فی اناء احدکم تم میں سے کسی کے برتن میں فلیغسلہ 7 چاہیے کہ 7 مرتبہ دھوئے اس کو، کیونکہ اس کا لعاب جو ہے ناپاک ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیا کنٹراڈکشن، وہاں کہتے ہیں وضو کر لے، یہاں کہتے ہیں ناپاک ہے. یعنی اصل حکم تو یہی ہے کہ ناپاک ہے، وہاں صرف کس لیے اجازت ہے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ عموماً ہماری عورتیں بہانہ کرتی ہیں جی نماز نہیں پڑھنی اس لیے کہ کپڑے ناپاک ہیں. معلوم نہیں کس چیز سے ناپاک ہیں، لیکن یہاں تک حکم ہے کہ اگر پاک کپڑا ہے ہی نہیں کوئی تو ناپاک سے بھی پڑھ لو. مثلا سفر میں آپ کوئی ایسی وجہ ہو گئی نجاست کی تو اس میں یہ کہ نہیں ہے کچھ اور، اگر ہے تو چینج کر لو، نہیں ہے تو اس میں بھی پڑھ سکتے. یہاں تک حکم آتا ہے فقہ کی کتابوں میں کہ اگر کسی کے کپڑے چوری ہو جائیں اور وہ برہنہ تھا، نہا رہا تھا اور نہا کے دیکھا کپڑے نہیں ہیں، نماز کا وقت آ گیا، نماز نہ چھوڑے، اس حال میں بھی نماز ادا کر لے. یہاں تک حکم ہے، یعنی اس نماز کی اہمیت کا. یہ 2 کنٹرڈکشن نہیں ہے، اس سے مراد یہ کہ ضرورت کے وقت ایسا پانی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل حکم کیا ہے کہ نجاست کتے کی 7 دفعہ، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا یہاں ذکر نہیں کہ 7ویں مرتبہ مٹی سے دھوئے. اچھا، اسی طرح یہ ہے ایک اور بات، یہ 7 مرتبہ دھونے کی ایک طبی وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ کتے کے لعاب کے اندر ایسے جراثیم موجود ہوتے ہیں کہ جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. فرینچ میں ایک آرٹیکل چھپا تھا جس میں بڑی تفصیل سے انہوں نے کتے سے لگنے والی بیماریوں کا ذکر کیا تھا. لیکن دوسری جگہ یہ آتا ہے کہ سور کا جو ہے جوٹھا وہ 3 مرتبہ سے پاک ہو جاتا ہے اگر سور کسی برتن میں منہ ڈال دے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ 7 مرتبہ دھونا کتے کی نجاست کی وجہ سے نہیں ہے صرف، بلکہ اس میں خاص وہ جو اس کے اثرات ہیں ان کی وجہ سے ہے. اور جانوروں کا بھی تو لعاب ہوتا ہے، لیکن اس کے لعاب میں جو خاص تاثیر ہے کسی خاص بیماری کی، اس سے بچنے کے لیے کہا گیا. حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دینار قال سمعت ابي عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان رجلا کہ ایک شخص رآ کلبن اس نے دیکھا ایک کتے کو یأکل الثرى وہ تری کھا رہا ہے یعنی مٹی چاٹ رہا ہے من العطش پیاس کے مارے. یہ سرا کا لفظ قرآن پاک میں بھی آتا ہے وما تحت الثرى گیلی مٹی کو کہتے سورۃ طٰ میں. فاخذ الرجل خفه تو اس شخص نے موزہ اپنا اتارا جو چمڑے کا ہوگا. فجعل یغرف له به تو بھر لایا اس کو اس کتے کے لیے یعنی نیچے اتر کے کنویں میں سے پانی بھر لایا. حتی ارواہ یہاں تک کہ اسے سیراب کر دیا کس کو کتے کو. فشکر اللہ له اللہ تعالیٰ نے قدردانی کی اس کے عمل کی. فادخلہ الجنہ اس شخص کو اس کے اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا جس نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا. اس حدیث سے اب کیا حکم نکلتا ہے؟ وقال احمد بن شبیب احمد بن شبیب کہتے ہیں حدثنا ابی عن یونس عن ابن شہاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن ابیہ قال کانت الکلاب تبول. حمزہ بن عبداللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ کانت الکلاب تھے کتے تبول پیشاب کر دیا کرتے وتقبل اور آتے وتدبر اور جاتے یعنی گزرتے فی المسجد مسجد نبوی میں فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ایسا کیوں ہوتا تھا؟ کیوں کتے آ جا رہے تھے؟ اس لیے کہ مسجد کا دروازہ نہیں ہوتا تھا ایک چھپر ہی تو تھا اس لیے اب کوئی پہرہ داری تو نہیں وہاں کر سکتا تھا کہ کوئی کتا یہاں سے گزر نہیں سکتا. لہٰذا جیسے کتے کسی بھی خالی جگہ سے گزر جاتے ہیں جب لوگ نہیں ہوتے تو وہاں سے گزر جاتے تھے اور بعض اوقات کیا کرتے تھے وہاں پیشاب بھی کر جاتے تھے. فلم یکونوا یرشون تو کتوں کے پیشاب کی جگہ پر وہ پانی نہیں چھڑکتے تھے. کیوں؟ اس چھڑکنے سے تو کیا ہوتا کچی زمین تھی نیچے وہ اور گندگی پھیل جاتی. اس لیے حکم کیا ہے کہ کچی زمین پر اگر کوئی نجاست ہو اور دھوپ اس پر پڑ جائے اور وہ خشک ہو جائے کیونکہ دھوپ سے وہ غبار بن کے اڑ جاتی ہے چیز جراثیم مر جاتے ہیں تو وہ جگہ بغیر دھوئے بھی پاک ہو جاتی زمین جیسی. یہ نہیں کہ کپڑے آپ پیشاب والے دھوپ میں ڈال دیں بچوں کے کہ سوکھ کے پاک ہو جائیں گے یہ حکم نہیں ہے. یہ زمین ہے کیونکہ زمین کی خاصیت مختلف ہے. فلم یکونوا یرشون شیئا من ذالک تو وہ کسی چیز سے ان کو دھویا نہیں کرتے تھے بلکہ وہ خشک ہو جاتی ہوگی جگہ تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کتا کہیں سے گزر جاتا ہے تو اس سے وہ جگہ ناپاک نہیں ہوتی یعنی خاص طور پر جب تک کتا خشک ہوتا ہے کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم جا رہے تھے رستے میں کتا ہم سے چھو کے گزر گیا تو ہمارے کپڑے ناپاک ہو گئے. خشک کتا ٹچ کرنے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے یا کسی بستر پر سے گزر گیا یا کسی بھی چیز سے تو اس سے ناپاکی نہیں ہوتی. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبہ عن ابن ابی الصفری عن الشعبی عن عدی بن حاتم قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اذا ارسلت کلبک المعلم اگر بھیجے تو چھوڑے تو اپنے کتے کو المعلم سکھائے ہوئے سدھائے ہوئے فقتل پھر وہ جانور پکڑ لائے یعنی قتل کر لائے شکار کر لائے. قتل کا معنی ہے شکار کرنا. فکل تو کھا لو اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ سدھایا ہوا کتا جب شکار پکڑ کے لائے اب کتا اٹھا کے لا رہا ہے مثلاً ایک خرگوش تو اس کا حکم کیا ہے کہ وہ تم کھا سکتے ہو کتے کا پکڑا ہوا شکار. اس سے ثابت کیا کرنا مقصود ہے کہ کسی چیز کو کتا ٹچ کر جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا لعاب جو ہے وہ اس کو نہ لگ جائے. اور لعاب ظاہر ہے کہ وہ منہ میں پکڑے گا اگر خرگوش کو تو جس جگہ پہ لعاب لگا ہوا ہو یا دانت وغیرہ لگے ہو اس چیز کو اتنے حصے کو ریموو کر دیا جائے اور باقی جانور جو ہے وہ پاک ہے. وَإِذَا أَكَلَ ہاں اگر کتا اس میں سے خود کھا لے فَلَا تَأْكُلْ تو تم نہ کھانا. کیوں؟ فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ کیونکہ کتے نے یہ تیرے لیے نہیں پکڑا اپنے لیے پکڑا ہے. اگر یہ معلوم ہو کہ کتے نے شکار پکڑا آدھا رستے میں کھایا آدھا پکڑ کے آپ کے لیے لے آیا تو ایسا نہیں کھا سکتے. ہاں اگر وہ صرف پکڑ کے لے آیا ہے تو وہ تمہارا ہے. قلت ارسل کلبی فاجد معه کلبا آخر تو وہ کہتے ہیں صحابی کہ میں نے کہا کہ میں تو اپنے کتے کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑوں گا لیکن جب وہ واپس آئے تو ایک اور کتا ساتھ چلا آ رہا ہو تو ایسی صورت میں کیا ہو. اب یہ نہیں پتا کہ اس کتے نے پکڑا تھا یا دوسرے نے پکڑا تھا. قال فلا تاکل تو ایسی صورت میں شک والی بات ہے نہ کھاؤ. فانما سمیت کیونکہ تم نے بسم اللہ پڑھی تھی علی کلبک صرف اپنے کتے پہ ولم تسمی علی کلب آخر اور دوسرے کتے پہ نہیں پڑھی تھی. معاملہ مشکوک ہو گیا لہٰذا ایسا شکار نہیں کھا سکتے. وہ مشبہات کی مثال آپ نے مانگی تھی یہ بھی اسی میں سے ہے. شبہ ہو گیا کہ یہ اپنے کتے کا پکڑا ہوا شکار ہے یہ دوسرے کا. اور کتا جب شکار پکڑے تو جہاں اس کی رال لگی ہو یا جتنا حصہ اس کے دانت وغیرہ اس میں ہو تو اس کو ہٹا دینا کافی ہے. مراد اس سے یہ